جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرمان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ پاکستان کی سیاست میں جن کا بہت بڑا نام ہے، اسپیشلی ضلع اکاڑا میں کی سیاست میں ایک اپنا کردار ادا کر کے رکھا ہوا ہے، نہایت ہی خوبصورت میری مراد ہیں جناب چودھری افتخار حسین چچر ایم پی اے صاحب۔ یہی نہیں، پچھلے بھی الیکشنوں میں تقریباً 3 مرتبہ جناب چودھری افتخار حسین چچر صاحب ایم پی اے منتخب ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور آج ہم ان سے جانیں گے اپنے ملکی حالات اور اسپیشلی حلقہ پی پی 185 کے بارے میں۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب چودھری افتخار حسین چچر صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ندیم بھائی، تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ اس کے بعد پہلا جو ہمارا سوال ہے آپ سے کہ جب ہم کسی پیپل پارٹی کے پی ٹی آئی کے کسی رکن سے ملتے ہیں، ان سے مہنگائی کے بارے میں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے آج کل، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ بیان ہوتا ہے کہ جو پچھلی سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ قرضے لیے، انہوں نے کرپشن کی جس وجہ سے ہمیں آج مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں؟ شکریہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میں نے ٹائم نہیں دیا، بلکہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے آپ نے آج مجھے مدعو کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی اس وقت سینئر لیڈرشپ ہے وہ خواب خرگوش میں ہے، مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان کی قیمت اس وقت کہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ روزمرہ کی اشیاء جو کہ عام آدمی نے استعمال کرنی ہے اس کی قیمت کئی گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے یا پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہیں، دیکھیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں قرضہ لیا گیا ہے 12,000 ارب، تو یہاں پہ سسٹم میں بجلی کا اضافہ ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قومی اداروں کے ساتھ مل کے، بالخصوص پاک فوج کے ساتھ مل کے 2 جنگیں ہم نے جس پہ ضرب عضب اور رد الفساد ہیں وہ ہم نے کامیابی سے اللہ نے ہمیں ہمکنار کیا۔ یہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر کا آپ حال دیکھیں کہ بھی میاں نواز شریف کے موجودہ دور میں آنے سے پہلے کیا تھا، کئی کلومیٹر روڈز بنی ہیں، موٹر ویز بنی ہیں، ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر میں کام ہوا ہے، یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کام ہوتا نظر آیا ہے۔ آپ پی پی 185 کی ایگزامپل لے لیں، یہاں پہ بے شمار ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور ہر سیکٹر میں ہوئے ہیں۔ جی چودھری صاحب، بالکل آج کل ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں حال ہی میں، اس میں پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ بالکل اس کے برعکس ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ بھی ویسے ایک ٹرینڈ سیٹ ہے وہاں پہ گلگت بلتستان میں کہ جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی وہ وہاں کا الیکشن روٹین کے لحاظ سے، لیکن آپ اپریشیٹ کریں دونوں پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بالخصوص محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایک کامیاب الیکشن کمپین، باوجود اس کے کہ بھی ہمارا موقف ہے کہ وہاں پہ بڑے منظم انداز سے دھاندلی کی گئی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے فیڈرل میں اور دن رات انہوں نے ایک کیا ہے، تو انہوں نے سیٹیں وہاں پہ کتنی لی ہیں؟ اگر مسلم لیگ نون کی مرکز میں گورنمنٹ تھی تو ہمیں وہاں پہ 16 سیٹیں ملی تھی، پیپلز پارٹی کی تو ان کے پاس 13 سیٹیں تھیں، یہ 8 سیٹیں ہیں، اور وہ بھی ہم بالکل اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک منظم انداز سے جو پوسٹل بیلٹس ہیں اور دیگر طریقوں سے اس پہ وہ ایک دیکھیں دھاندلی کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دھاندلی آپ الیکشن ڈے پہ کریں گے، یعنی پری پول ریگنگ آپ کس کو کہتے ہیں؟ پری پول ریگنگ یہ ہے کہ بھی آپ الیکشن سے پہلے ایک ماحول ایسا بنا دیں، الیکشن سے پہلے ووٹر کا مائنڈ اس طرف آپ سیٹ کر دیں کسی بھی بہانے سے،
اور جو کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں اور جو ہمارا یہاں پہ الیکٹورل سسٹم ہے اس میں عام ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں وہاں پہ 2 سیٹیں ملی ہیں, ہمیں اس لحاظ سے کامیابی نہیں مل سکی, لیکن پی ٹی آئی کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ بھی مرکز کی گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود 8 سیٹیں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کچھ شعور آنا شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں بہتری آئے گی. بالکل. اور آج کل ایک وبا کا دور ہے, کرونا وائرس عروج پر ہے ہمارے ملک میں, مکمل طور پر اپنے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اپنے شکنجے میں لے چکی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پی ڈی ایم کے اور جو ہے نا نون لیگ کے, پیپل پارٹی کے جلسے بھی عروج پر ہیں. تو جو ہماری حکومت ہے, انتظامیہ حکومت ہو, وہ اس کے خلاف ہے. جہاں بھی آپ جلسہ کرتے ہیں اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. حال ہی میں دیپال پور میں جلسہ ہونے والا تھا 26 تاریخ کو, تو وہ تو جیسے اللہ کو منظور تھا کہ نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی, جس کے وجہ سے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا. لیکن ہم افکوس کریں کہ اگر یہ معاملہ پیش نہ آتا تو جو انتظامیہ تھی وہاں کی, اس کے بڑے کڑوے کڑوے جو ہے نا وہ جملے کسے جا رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. تو کیا خیال تھا کہ یہ کیا ہو پاتا؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھی کرونا وائرس ایک جو وبا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے, اور یہ ایک عام آدمی کا بھی موقف ہے, کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, یہ اپنی نااہلی, اپنی مس مینجمنٹ, اپنی بیڈ گورننس کو کرونا کی آڑ میں یہ چھپانا چاہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ جلسہ کرے, جہاں پہ جماعت اسلامی جلسہ کر لے, وفاقی وزراء جا کے جلسہ کر لیں اور ایک پر ہجوم پریس کانفرنسز ہو جائیں, کیا وہاں پہ کرونا کو آنے پہ ممانعت ہے؟ اور جہاں پہ اپوزیشن پارٹیز کریں تو وہاں پہ کرونا نے لازمی آ جانا ہے. اپوزیشن پارٹیز جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ بھی جو ایس او پیز ہیں جس میں ماسک کمپلسری ہے اس کا استعمال کر کے احتیاطی تدابیر کو استعمال کیا جائے. بہرحال جو یہ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے اور کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہے, یہ تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کسی صورتحال پہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھا دیپال پور جلسے کا, یہ تو اللہ کی رضا ہے, ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک دکھ کا ہوا تھا, اگر جلسہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کی تاریخ کا انشاءاللہ العزیز سب سے بڑا جلسہ ہونا تھا. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں جتنے گورنمنٹ مخالف جلسے ہو رہے ہیں اس میں عام آدمی شرکت کر رہا ہے, اور کس لیے کر رہا ہے کہ عام آدمی مہنگائی سے, بے روزگاری سے, لارنسنس سے پسا پڑا ہے, اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اس نے کچھ نہیں لینا, اگر ڈالر جتنے کا مرضی ہو جائے, پیٹرول جتنے کا مرضی ہو جائے, اس کے اگر پیٹ میں کھانا پراپرلی جائے گا تو وہ خوش ہوگا. موجودہ حکومت نے تو غریب سے نوالا چھین لیا ہوا ہے اور وہ خود جوش و خروش سے شامل ہو رہے ہیں. انتظامیہ ہم نے ایک قانونی طریقے سے انتظامیہ کو اپلیکیشن دی تھی ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون سائیوال ڈویژن, ہم خود جا کے وہاں پہ انہوں نے دی تھی. ہم نے ان کو انفارم کیا تھا, وہ اجازت دیتے نہ دیتے یہ جلسہ ہونا تھا. جلسہ کوئی بھی نہیں روک سکتا, یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور ہم تو آواز بن رہے ہیں جو 80% عام لوگ ہیں, لیبر کلاس ہے جس میں مزدور ہے, ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, بزنس مین ہے, وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اور صرف موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ جسٹ ایک لوٹ مار پروگرام ہے. اور میں بڑا کلیئر ہوں, پہلے سنا تھا وارداتیہ, اب ہمیں بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ وارداتیہ ہوتا کیا ہے. یہ تو موجودہ حکومت وارداتیہ ہے, خود ہی ریٹ انکریز کرتے ہیں, خود ہی نوٹس لیتے ہیں, اور پھر ہی خود ہی اس نوٹس کے مطابق اس قیمت کو برقرار کر دیتے ہیں. یہ تو نوٹنکی چل رہی ہے, اور پبلک کا بہت اچھا رسپانس ہے. اور ویسے بھی جو پنجاب کی عوام ہے یہ دلیر آدمی کو, نڈر آدمی کو پسند کرتی ہے اور اس کا ساتھ کرتی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ بہادری کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر سرپرستی
وہ اس مہم کو چلا رہی ہیں اور عام آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے پازیٹیو رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ جی چودھری صاحب، اب ہم لوٹیں گے اپنے حلقہ پی پی 185 کی جانب۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ چونکہ تیسری مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، اس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالا ہے، ان کا بھروسہ جیتا ہے، اسی لیے لوگوں نے بار بار آپ کو بیک ٹو بیک 3 ٹائم آپ کو ایم پی اے منتخب کیا ہے۔ لیکن اس بار جو قابل جو ہے نا بات یہ ہے کہ اس بار آپ نے اس طرح کھل کر لوگوں کا مثلاً کہ ترقیاتی منصوبے نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اس کائنات کا مالک ہے، میرا اور آپ کی جان اس کے قبضے میں ہے، عزت اور ذلت کا وہ مالک ہے، اور میرے محبوب جن کی وجہ سے یہ دنیا کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص میں اپنے حلقہ پی پی 185 کے پبلک کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے نوجوان ساتھیوں کا، اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موجودہ الیکشن جو اب ہم نے کنٹیسٹ کیا ہے 2018 والا، انتہائی نامناسب حالات تھے، انتہائی مشکلات حالات تھے، پری پول ریگنگ کا عروج تھا، منور کیا جا رہا تھا، اور نادیدہ قوتیں مکمل طور پہ الیکشن کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ بھی کس ٹف حالات میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا گیا، اور دکھ کی بات بھی ہے کہ بھی میں ایک شہید کا بھائی ہوں، اور یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو چند اطراف سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، اس کے محبوب کے صدقے، اور حلقے کی عوام نے پیار کیا، دوبارہ موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت، ابھی 2.5 سال گزر گئے ہیں، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ وہ روک نہیں سکتے، لیکن کیونکہ ہم اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، اور میں اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی پارٹی کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا، ہم کہتے ہیں ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہ دیں، بالکل نہ دیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ آپ کے لوگوں نے بھی یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈیولپمنٹ میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، خدا را لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ کریں۔ میری بے شمار سڑکیں ایسی ہیں، سکولز ایسے ہیں، ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ اب یعنی ابھی دیکھیں نا، میرے پاس آر ایس سی بصیر پور ہے، آر ایس سی منڈی احمد آباد ہے، وہاں پہ اب دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پہ مشینری کام نہیں کر رہی، پبلک اذیت میں ہے، روڈز ٹوٹ رہی ہیں، سکولز کے برے حال ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے بندوں کے تھرو پیسے دے دیں، لیکن پبلک پہ خرچ ہونا چاہیے۔ ان کی نیت